الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، دوستو، عزیزو، بھائیو، اس وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچو، پرہیز کرو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں آئے گا۔ قرآن و حدیث کے اندر ظلم کی بڑی مذمت آئی۔ قرآن میں بھی جگہ جگہ ظالموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ظالموں کی مذمت کی ہے، اور یہ بھی فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ، ظالموں کے لیے قیامت کے میدان میں کوئی دوست نہ ہوگا۔ اور ایک جگہ پر ہے مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ، قیامت کے دن ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ظلم ایک بہت ہی بدترین چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے خود اپنے آپ پر بھی ظلم کو حرام کر لیا ہے، میں ظلم نہیں کرتا، اس لیے تم لوگوں کو بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ چھوٹا کسی بڑے پر، نہ کوئی بڑا کسی چھوٹے پر، نہ اپنا کسی غیر پر، کوئی بھی آدمی ہو کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ ظلم کی حقیقت کیا ہے؟ ظلم اس بات کا نام ہے کہ جو چیز کسی کے حقوق میں داخل ہے اس حق کو نہ دینا، یا اس حق کو ختم کر دینا، یا اس حق کو مار لینا، دبا لینا، یہ ہے ظلم۔ اور ظلم کئی طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے۔ جان کے اعتبار سے بھی ظلم ہوتا ہے، مال کے اعتبار سے بھی ظلم ہوتا ہے، عزت اور آبرو کے اعتبار سے بھی ظلم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حج ہی کے موقع پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اچانک یہ دریافت کیا۔ آپ نے کہا کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام
شاید نام بدل دینا چاہتے ہو اس دن کا، اور اس لیے آپ یہ پوچھ رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم سب خاموش تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ آج یوم النحر نہیں ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ جس کا نام ہے یوم النحر، قربانی کا دن۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں بے شک آج قربانی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا کیا یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ایو بلدۃ ھذا، یہ کون سا علاقہ ہے، کون سا شہر ہے؟ حضرات صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ مکہ مکرمہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ بَيْنَكُمْ، فرمایا کہ تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری عزت اور آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے کہ آج کا دن محترم ہے، اور جیسے کہ یہ مہینہ محترم ہے، جیسے کہ یہ شہر محترم، مکہ مکرمہ محترم، اور یہ ذی الحجہ یہ بھی محترم مہینہ، اور پھر وہ دن جس کا دن ذکر آیا یوم النحر یہ بھی محترم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے پر یہ سب محترم ہے اور اس کی حرمت اپنی جگہ پر مسلمات میں سے ہے، حتیٰ کہ کافر لوگ بھی جانتے تھے یہ مہینہ محترم ہے اور یہ شہر محترم ہے اور یہ دن بڑا محترم ہے، اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا جیسے کہ یہ محترم ہے اسی طرح تمہاری جانیں محترم ہیں، تمہارے مال محترم ہیں، اور تمہاری عزت اور آبرو بھی محترم۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس کی عزت اور حرمت کو دھکا پہنچانا جائز نہیں، نہ کسی کی جان کو، نہ کسی کے مال کو، نہ کسی کی عزت اور آبرو۔ اگر عزت اور آبرو یا کسی کے جان یا کسی کے مال کو ٹھیس پہنچائی گئی سمجھو کہ اس نے ظلم کیا ہے۔ جان کا بھی احترام ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اسی طریقے پر مال کے بھی ہیں، اسی طرح عزت اور آبرو کے بھی ہیں، کسی کو بھی ٹھیس پہنچانے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں۔ اگر کوئی ان کو ٹھیس پہنچاتا ہے وہ ظالم ہے، کوئی جانی ظلم کرتا ہے، کوئی مال پر کسی کے ظلم کرتا ہے، اور کوئی عزت اور آبرو کے اوپر حملہ کرتا ہے، یہ سب کے سب ظالموں کی فہرست میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو مار ڈالا بلا وجہ، ایک تھپڑ ہی کیوں نہ رسید کر دیا، یہ ایک تھپڑ بھی کسی پر لگا دینا یہ اس کے حق میں ظلم ہے، اور یہ تھپڑ مارنے والا ظالم، کسی نے کسی کی ایک چھوٹی سی چیز اس کے مال میں سے لے لی وہ بھی ظالم ہے، کسی نے کسی کی جان کو نقصان پہنچا دیا وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ اگر کسی نے کسی آدمی کو بے عزت کر دیا جیسے کہ گالی دے دی، یا کسی کو بدنام کر ڈالا، یا کسی کی غیبت کر کر کے اس کی برائی دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے لگا، یہ سب کے سب چیزیں عزت اور آبرو کو ختم کرنے والی ہیں، اور اس لیے حرام ہیں، اور یہ لوگ ظالم ہیں جو ایسا کرنے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کئی انداز سے ظلم ہوتا ہے، جان پر بھی ظلم ہوتا ہے، مال پر بھی ظلم ہوتا ہے، اور عزت اور آبرو پر حملہ کرنے کی شکل میں بھی ظلم ہوتا ہے، اور تمام کی تمام شکلیں حرام اور ناجائز ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کے سلسلے میں بھی کوئی ظلم کر لیا ہو، کسی چیز کے بارے میں
یا اس کی عزت اور آبرو کے بارے میں یا اس کی جان کے بارے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا ہی کے اندر اس مسئلے کو حل کر لے، صفائی کر لے، معافی تلافی کر لے، اور یہیں پر سارا معاملہ صاف کر کے چلا جائے، ورنہ تو قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ وہاں پر ان چیزوں کے بدلے میں اس آدمی کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو اس کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ آدمی ہوتا ہے مفلس جس کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، پھر آپ نے خود ہی فرمایا اصل میں مفلس وہ آدمی ہوتا ہے جس نے نیکیاں کی ہو، نماز پڑھی ہو، زکوٰۃ دی ہو، روزہ رکھا ہو اور عبادتیں انجام دی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں پر ظلم بھی کیا ہو، کسی کی غیبت کر ڈالی، کسی کو بے عزت کر ڈالا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کے ساتھ کوئی برائی کر ڈالی۔ اب یہ قیامت کے دن جب جائے گا تو وہاں پر نیکیاں تو ہوں گی اس کے ساتھ، لیکن وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ملیں گے، وہ اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے اب بدلہ چاہیے۔ کوئی آ کے کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ، اس نے میری غیبت کی تھی، مجھے اب اس کا بدلہ چاہیے۔ کوئی آ کے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اس نے میرا مال دبا لیا تھا، اس لیے آج میں اس کا مال، جو میرا مال اس نے دبایا تھا، اس کا بدلہ چاہتا ہوں، مجھ کو دلا دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، یہ مطالبہ کرنے والے لوگ اللہ سے عرض کریں گے اور اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر اس کو دے دو، مانگنے والے کو، کسی کے مال کے بدلے میں دے دو، کسی کی جان کے بدلے میں دے دو، اور کسی کی عزت اور آبرو کے بدلے میں دے دو، غیبت کے بدلے میں دے دو، چغلی کھانے کے بدلے میں دے دو، گالی گلوچ کرنے کے بارے میں دے دو، کسی کا مال دبایا تھا اس کے بارے میں دے دو۔ اللہ حکم دیں گے اور وہ سب نیکیاں ان کو دے دی جائے۔ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ساری نیکیاں ان کو دینے کے باوجود پھر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، اے اللہ میرا بھی حق ہے جو اس نے دبا لیا تھا، اے اللہ میرا بھی مال ہے جو اس نے مار لیا تھا، اے اللہ میرے ساتھ بھی اس نے یہ اور یہ بدسلوکی کی تھی، مجھے بھی بدلہ چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے اب نیکیاں تو اس کے پاس نہیں رہی، اب ایسا کرو اے فرشتوں، ان لوگوں کی برائیاں اور گناہ لے لے کر اس کے حساب میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ہے مفلس، گیا تھا نیکیاں لے کر اور وہاں نیکیاں تو دوسروں کو دینا پڑا اور مزید ان کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے حقیقی معنی میں مفلس۔ اب پتہ نہیں ہم میں کتنے بڑے بڑے مالدار یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، لکھے پڑھے ہو، کوئی یہ پڑھا ہو، کوئی ڈگریاں پایا ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں قیامت کے دن وہ مفلسین میں داخل ہوگا۔ وہاں جائے گا تو ہاں ہاں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دن آنے سے پہلے پہلے دنیا ہی میں بدلہ چکا دو، دنیا ہی کے اندر معافی تلافی کر لو، کسی کا کچھ حق ہے تو وہ دے دلا کر صاف کر لو۔ اگر یہ نہیں کیا تو قیامت کے دن مفلس بن کے اٹھائے جاؤ گے، اگرچہ تم دنیا میں لاکھ پتی ہو، ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، سب کچھ تمہارے پاس میں ہو، لیکن دنیا مسلمان کی آخری جگہ نہیں ہے، اصل آخری جگہ تو آخرت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی قسم کا مضمون ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن جب وہ جائے گا اللہ اس کے اوپر سخت ناراض ہوگے۔ جس نے کسی کا حق دبا لیا، اس پر ظلم کر ڈالا اور کوئی چیز اس کی دبا لی، اور قیامت میں وہ جائے گا تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سخت ناراض ہوگے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وَلَوْ كَانَ شَيْئًا قَلِيلًا يَسِيرًا، اگر کسی نے کسی کی چیز لے لی
تو اگرچہ وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہو تب بھی ایسے ہی ہوگا. وہ سمجھے کہ شاید بڑی بڑی چیزوں میں ہے یہ، چھوٹی موٹی کوئی چیز لے لے تو نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ کہ وہ وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اراک ایک درخت ہوتا ہے جس کو کہتے پیلو کا درخت، جس سے مسواک نکالتے ہیں. مسواک آپ لوگ جو کرتے ہیں نا، پیلو کی مسواک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی نے، یعنی مسواک بھی اگر کسی نے کسی کی دبا لی ہو تو قیامت کے دن اس کا یہی حشر ہو. یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگرچہ کہ پیلو کے درخت کی ایک چھوٹی سی لکڑی کیوں نہ ہو، وہاں پر قیامت کے دن اس کا حساب چکانا ہوگا. علماء نے لکھا ہے اگر کسی نے کسی کا ایک دانق دبا لیا. دانق کیا ہوتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں دانق کہتے ہیں ایک درہم کا 6واں حصہ. ایک درہم کی جتنی، ایک درہم کیا ہے؟ چھوٹی سی چیز. ایک درہم کو اگر چھانٹ کر، کاٹ کر اور 6 حصوں میں کر دیا جائے، فرمایا کہ وہ 6واں حصہ اس کو کہتے ہیں عربی میں دانق. اگر کسی نے کسی کا ایک دانق دبا لیا، یعنی ایک درہم کا 6واں حصہ بھی دبا لیا، جو چند پیسے ہوں گے صرف، فرمایا نبی اکرم فرمایا علماء کرام نے کہ اس کی جماعت کے ساتھ پڑھی گئی 700 نمازیں دینا پڑے گا اس آدمی کو. جس کا دبا لیا ہے اس کو 700 نمازیں، اور وہ بھی وہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہوں اور اللہ کے نزدیک مقبول ہو گئی ہوں. ایسی نمازیں اس آدمی کو دینا پڑے گا جس کا ایک دانق بھی دبا لیا ہے. اب تو لوگ زمینوں کی زمینیں دبا رہے، بنگلوں کے بنگلے دبا رہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے دبا کے لے جا رہے. ان کو احساس تک نہیں ہے ایک دانق کا یہ عذاب کہ وہاں پر 600-700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. پہلے تو 700-800 نمازیں پڑھی ہیں کہ انہیں وہی نہیں معلوم، اور پھر جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، اور پھر وہ اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہو گئی ہو. ایسی نمازیں ہونے کی گارنٹی ہی کیا؟ اور پھر وہ حدیثیں دیکھ لیجئے پہلے جو سنایا تھا مفلس کے بارے میں کہ دوسروں کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. کس قدر مصیبت آئے گی، کس قدر پریشانی آئے گی اگر کسی نے کسی کا کوئی مال دبا لیا ہو. اور اس کا دنیا میں بھی بدلہ مل جاتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی بدلہ، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ بسا اوقات دکھا دیتے ہیں. اور ایسے لوگ دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ برے انداز کی زندگی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. علامہ ذہبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی مچھلی پکڑنے والا، مچھلی پکڑ کر بیچ کر گزر بسر کرنے والا، جس کو کہتے ہیں مچھیرا، وہ ایک تالاب کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا. ایک مچھلی بڑی زبردست آئی، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا یہ مجھ کو دے دو. اس نے کہا بھائی میں تجھ کو کیوں دوں، میں تو اس لیے پکڑا ہوں کہ یہ لے جانا ہے، مجھے بیچنا ہے، میرے بیوی بچوں کا کچھ گزر بسر اس سے ہوگا، میں تو یہی کاروبار کرتا ہوں. لیکن وہ آدمی اس کو دھکا دیا، 2-4 خوب لگایا، اور جو مچھلی اس نے پکڑی تھی اس کو لے لیا اور چلا گیا. جب وہ مچھلی کو لے کر ایک پیکٹ میں جا رہا تھا تو راستے ہی میں مچھلی نے اس کی انگلی کو کاٹ لیا. معمولی سا واقعہ ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں، مچھلی نے کاٹ لیا. لیکن خیر وہ گھر پہنچ گیا، جا کر مچھلی پکایا، کھایا، کھلایا، ہو گیا قصہ. لیکن جو مچھلی نے کاٹ لیا تھا وہ زخم بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا. ڈاکٹروں کے پاس جاتا رہا، علاج کرواتا رہا، لیکن علاج کا کوئی فائدہ نہ ہوا.
یہاں تک کہ وہ زخم بڑھتے بڑھتے ساری انگلی سڑ گئی۔ سڑ جانے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی دوا تو اثر نہیں کر رہی ہے اور انگلی تمہاری سڑ گئی، اس لیے انگلی کو کٹوا دو ورنہ تو یہ سلسلہ آگے بڑھ جائے۔ اس نے انگلی کٹوا دی، لیکن پھر بھی وہ ختم نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد ہاتھ میں اور آگے بڑھتا رہا زخم اور ہاتھ سڑ گیا۔ تو پھر لوگوں نے کہا، ڈاکٹروں نے، کہ تمہارا پہنچا کٹوا دو۔ اس نے یہاں تک پہنچا کٹوا دیا، لیکن وہ زخم ابھی نہیں ختم ہوا۔ پھر اور آگے بڑھا تو آگے بڑھتے بڑھتے یہ قصہ ہوا کہ اس کے جو ہے آدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ اسے پورا ہاتھ کٹوانے کی نوبت آ گئی۔ کسی نے اسے دیکھ کر کہا کہ بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے کہا دیکھو میرے ساتھ تو ایسا ہوا، اب تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس واقعے کی وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے ایک آدمی پر ظلم کیا تھا اور اس کو مارا پیٹا اور اس کی چیز کو میں نے لے لیا اور مچھلی نے مجھ کو کاٹ لیا، لیکن کتنا علاج کرایا ہے تو معمولی چیز تھی، لیکن یہ معمولی سا علاج، معمولی سے اس بیماری میں وہ علاج کارگر نہ ہوا، یہ اللہ کا عذاب مجھ پہ آ گیا ہے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ وہ کوئی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا تو ایسا کر کہ جس آدمی کا تو نے وہ مال دبایا تھا اور جس کو مارا پیٹا تھا اس کو تلاش کر، اگر وہ تجھ کو مل جائے تو اس سے جا کر معافی مانگ۔ اب وہ تلاش میں نکلا، تلاش کرتا رہا، ایک جگہ پر اس سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہونے پر اس نے کہا سامنے جا کر کہ بھائی اللہ کے لیے مجھ کو معاف کر دو، ذرا دیکھو میرا حال کیا ہے، میرا پورا ہاتھ کٹ گیا لیکن زخم ابھی تک ختم نہیں ہوا، اگر یہ زخم اور آگے بڑھے گا تو پتہ نہیں کہ میرا پورا ہی حال بے حال ہو جائے۔ اس نے کہا بھائی تم کون ہو، کیا معاف کروں؟ اسے یاد نہیں تھا کچھ۔ اس نے کہا تم کون ہو اور کیا معاف کرنے کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ فلاں جگہ بیٹھ کر مچھلی پکڑ رہے تھے، ایک مچھلی آپ نے پکڑی تھی، وہ میں نے تم کو مار کے لے لیا تھا، بس اس کے بعد میرا حال ایسا ہو گیا، یہ دیکھو میرا پورا ہاتھ کٹ گیا، اب تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھ کو معاف کرو۔ اس نے حال دیکھا تو اسے رحم آیا، اس نے کہا چل میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ معافی کے بعد اس نے اس سے پوچھا کہ جس وقت میں نے تم کو مارا تھا اور تمہاری مچھلی کو میں نے لے لیا تھا تو کیا اس وقت تم نے میرے حق میں بد دعا کی تھی؟ اس نے کہا ہاں، مجھے بڑا غصہ آیا تھا، اس لیے کہ اس پر میرا گزر بسر تھا، میرے بچوں کا گزر بسر تھا، مجھے اس وقت بہت غصہ آیا تھا تمہارے اوپر اور میں نے اسی وقت تمہارے حق میں بد دعا کی تھی، وہ بد دعا تم کو لگ گئی۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یمن کے علاقے میں بھیجا تھا گورنر بنا کر یا قاضی بنا کر۔ جب ان کو رخصت فرمایا تو ان کو کئی نصیحتیں فرمائی، دیکھو تم قاضی بن کے جا رہے ہو، تم حاکم بن کے جا رہے ہو، وہاں کے لوگوں سے ایسا سلوک کرنا، ان لوگوں کو یہ باتیں سکھانا اور بتانا، نماز کی تعلیم کے بارے میں بتایا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا اور مختلف چیزیں بتائی، اور اسی کے اندر ایک نصیحت اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمائی کہ اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاذ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اتقی دعوت المظلوم، کسی مظلوم کی بد دعا لینے سے بچتے رہنا۔ مظلوم نے بد دعا کر دی، تم نے کسی کا گھر دبایا، اس کے دل سے آہ نکل گئی، تم نے کسی کی زمین دبا لی،
اس کے دل سے آہ نکل گئی. تم نے کسی چھوٹی بڑی چیز کو دبا لیا, دل سے آہ نکل گئی. کسی کو مار دیا, کسی کو گالی دے دیا, کسی کو بے عزت کر دیا, اس کے دل سے آہ نکل گئی. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دل کے نکلنے والی آہ یہ ایسی آہ ہے لیس بینہا و بین اللہ حجاب, اس کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں, وہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتی ہے. جب دل سے آہ نکلتی ہے کسی مظلوم کی, وہ یہاں سے نکلتی ہے اور ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. بھائیو, اس لیے کسی کی بد دعا کبھی نہ دیں, کسی پر ظلم کبھی نہ کریں, نہ چھوٹی چیز میں نہ بڑی چیز میں. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام آئے. ایک علاقے میں اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا. جب وہ واپس آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہاں پر تم نے کوئی خاص بات دیکھی ہو تو بتاؤ. کسی علاقے کی بات تھی. اللہ کے نبی نے کہا وہاں تمہاری نظر میں کوئی خاص بات آئی ہو تو بتاؤ. ان صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک واقعہ بڑا عجیب پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر اور وہاں چند منچلے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے. راستے میں چلتے چلتے ایک بوڑھی عورت جس کے سر کے اوپر پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا وہ جا رہی تھی. ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان شرارت کرتے ہوئے آیا اور پیچھے سے جو مٹکا اس کے سر کے اوپر تھا وہ ایسا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہی تھی, اس کو ذرا سا ایسا پیچھے سے دھکا دیا. نتیجہ سب کے سامنے ہے. جب پیچھے سے ایسا دھکا دیا وہ گھڑا نیچے گرا اور وہ عورت بھی گر گئی. عورت بھی گر گئی, گھڑا گر کر پھوٹ گیا اور پاش پاش ہو گیا. وہ بیچاری چونکہ اچانک ہوا تھا سمل سمل کے اٹھی. پھر اس کے بعد دیکھا ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, تو اس نے اس آدمی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تو نے مجھے گرایا, میرے گھڑے کو پھوڑ دیا, لیکن یاد رکھ یہ قصہ یہی ختم نہیں ہونے والا. تو آئے گا وہاں, میں بھی جاؤں گی وہاں جہاں اللہ کا دربار ہوگا, اور وہاں پر ایک ایک چیز کا بدلہ ہوگا, اور وہاں تیرے ہاتھ اور تیرے پیر اور تیرے اعمال سب گواہی دینے والے ہوں گے. وہاں پر تو اور میں ملیں گے, اس وقت میں دیکھ لیں گے. چل. یہ کہہ کر بوڑھی عورت چلی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قصہ سنا اور سننے کے بعد میں فرمایا کہ بوڑھی عورت نے بہت سچ بات فرمائی. واقعی بڑی سچی بات ہے. جو بھی یہاں ہوگا قیامت کے میدان میں بدلا ہوگا. قیامت کے میدان میں ہر چیز صاف صاف ہو جائے گی. یہاں چھوٹی چیز بڑی چیز جس کے بارے میں بھی کسی نے کوئی ظلم کیا ہو, قیامت کے میدان میں سب کچھ حل ہو جائے گا. حضرت وہب بن منبہ ایک بہت بڑے عالم تھے, تابعیوں میں سے ہے, اور وہ پرانی کتابوں کو بھی جانتے تھے. تورات, انجیل اور دیگر صحائف جو پہلے زمانے میں اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں, تمام کتابوں کو پڑھے ہوئے تھے, اور دین کے بھی بہت بڑے عالم تھے, بڑے مفسر تھے. بڑے واقعات اور بڑی باتیں ان سے منقول ہیں کتابوں کے اندر. انہی کی یہ بات علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ وہب بن منبہ نے کہا کہ ایک بہت بڑا جبار قسم کا بادشاہ, ظالم قسم کا بادشاہ تھا. اس نے ایک علاقے کے اندر اپنا محل بنایا, بڑا عالیشان محل بنایا, اور اس محل کے اندر وہ رہتا تھا. اسی محل کے آس پاس جو خالی جگہ پڑی ہوئی تھی وہاں پر ایک فقیر عورت نے اپنا جھونپڑا بنا لیا. وہ فقیر عورت تھی, اس نے دیکھا مجھے تو کہیں جگہ نہیں ہے, یہاں خالی جگہ پڑی ہے, چلو یہاں پر بنا لیتے ہیں. اس نے کچھ ساز و سامان لایا اور اپنا چھوٹا سا جھونپڑا بنا لیا, اور جھونپڑے کے اندر وہ رہا کرتی تھی. ایک بار کہیں گئی ہوئی تھی اور اتفاق سے بادشاہ بھی اپنے محل کے اطراف و جوانب کا جائزہ لینے کے لیے نکلا. جب اس نے باہر دیکھا کہ اس کے محل کے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنا ہوا ہے, اس نے سوچا میرے محل کے قریب قریب میں یہ تو گویا کہ جو ہے
ٹاٹ کا پیون لگ گیا ہے، مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگ گیا ہے، میرا اتنا عالیشان مکان، میرا اتنا عالیشان محل، اور اس کے قریب میں جھونپڑا. اندر سے جو ہے تکبر آ گیا کہ اللہ کا میرے مکان کے پاس ایک فقیر عورت کا مکان، وہ جھونپڑا، یہ تو ساجتا نہیں ہے. اس نے حکم پوچھا پہلے کس کا مکان ہے، کس کا جھونپڑا ہے. تو جو اس کے سیکیورٹی لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ایک عورت ہے، فقیر عورت ہے، اور اس نے ایک جھونپڑا بنایا ہے، وہ اور اس کا بچہ یہاں پر رہتے ہیں. پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہا کہ پتہ نہیں، اس وقت تو موجود نہیں ہے. کہا کہ اس کو منہدم کر دو. اس نے اس کو منہدم کر دیا، اور عورت کے آنے سے پہلے پہلے پوری جگہ صاف ہو گئی. اسے کہ ایک تو جھونپڑا تھا اور حکم بادشاہ کا تھا، آلات لائے ہوں گے اور اس کو صاف کر دیا ہوگا. اب وہ عورت آئی تو دیکھا کہ جھونپڑا ہے ہی نہیں اس کا. اس نے اطراف جوانب جو لوگ موجود تھے ان سے پوچھا، ارے یہ کیا ہوا؟ کہا بادشاہ نے حکم دیا تھا، بادشاہ کے حکم سے تیرا جھونپڑا ختم کر دیا گیا ہے. تو اس عورت پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی. وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اللہ سے خطاب کیا، بندوں سے خطاب نہیں کیا. اس نے اللہ سے کہا، اے اللہ کنت غائبہ، میں تو غائب تھی، میں تو یہاں موجود نہیں تھی. فَأَيْنَ أَنْتَ كُنْتَ يَا اللہ، لیکن اے اللہ آپ کہاں تھے؟ یہ دیکھو عورت عجیب جذبے کے ساتھ بول رہی ہے، میں تو غائبہ تھی، میں تو موجود نہیں تھی، لیکن اے میرے پروردگار آپ کہاں تھے؟ یہ میرا جھونپڑا تو پورا چلا گیا، اے اللہ آپ اس کا بدلہ لیں. حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ محل کو تہس نہس کر دینا، اور جو لوگ اس کے اندر موجود ہیں ان سب کے ساتھ اس کو بھسم کر دینا. کہتے ہیں کہ بادشاہ کی بیویاں، بادشاہ کی باندیاں، بادشاہ کے سارے خدام، اس کے سارے بچے جو کچھ بھی محل میں رہتے تھے ان سب کے ساتھ اس محل کو منہدم کر کے چھوڑ دیا گیا. یہ ہوتا ہے کبھی جب آدمی دنیا میں ایسی حرکت کرتا ہے، اللہ دنیا ہی میں بدلہ دے دیتے ہیں. مجھے ایک اور عجیب واقعہ یاد آ گیا، بڑا عبرت خیز واقعہ. آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، بڑے عادل بادشاہ تھے. ان کا نام تھا حضرت ملک شاہ نام تھا بادشاہ کا. بہت بڑے بادشاہ تھے اور بڑے انصاف پسند بھی تھے. ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے اور مختلف علاقوں میں ان کو جانا تھا، اور ان کے ساتھ ان کے سپاہی بھی تھے اور کچھ ان کے مخصوص لوگ بھی تھے. وہ سب مل کے سفر کر رہے تھے، ایک علاقے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جا رہے تھے. ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں پر ان کے جو سپاہی لوگ تھے انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، رات میں قیام کیا. بادشاہ کسی اور جگہ پر تھے، یہ لوگ کسی اور جگہ. وہیں قریب میں ایک عورت رہتی تھی، اس کا مکان تھا اور اس کا شوہر نہیں تھا، اس کے چند بچے تھے، اور اس عورت کے پاس ایک بہت بڑی گائے تھی. گائے کا دودھ نکالتی تھی اور اسی کو بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزر بسر ہوتا تھا. یہ سپاہی لوگوں نے جب دیکھا کہ بڑی اچھی گائے یہاں موجود ہے تو انہوں نے نہ اسے پوچھا نہ اجازت لی، بلکہ گئے اور اپنے گھمنڈ میں، ہم تو جو ہے سپاہی لوگ ہیں، ہم کسی سے کیا پوچھنا ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ گھمنڈ کے اندر آئے اور آ کر گائے کو پکڑا اور اس کو کاٹا، پھر اس کے بعد پکایا، خوب بریانیاں پکا کے سارے جو ہے سپاہی کھا گئے. عورت نے دیکھا، دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا. اور سب سے بڑا دکھ تو یہ تھا کہ گائے تو گئی لیکن گائے ذریعہ تھی معاش کا، گویا وہی اس کا دکان، وہی اس کا جو ہے گزر بسر کے لیے سب سے بڑا ذریعہ. اب بچوں کی غذا کا دار و مدار اسی کے دودھ پر تھا. اب کیا کمائے گی، کیا کھائے گی، کیا کھلائے گی؟ بہت رونے لگی،
بہت پلانے لگی، بہت پریشان ہونے لگی، اور بازو آزو کے لوگ جمع ہو گئے۔ ان سب لوگوں نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ معلوم ہوا ہے کہ اس علاقے میں بادشاہ بھی آیا ہوا ہے، یہ بادشاہ کے سپاہی لوگ ہیں، تو ایسا کرنا کہ اب فلاں جگہ پر جو ہمارے علاقے میں ایک پل ہے، بادشاہ کی سواری اس پل کے اوپر سے گزرنے والی ہے، تو جا کر اس پل کے اوپر کھڑی ہو جا، جب بادشاہ آئے تو بادشاہ کو کھڑا کر کر اپنا قصہ بتانا، وہ انصاف کرے گا۔ لوگوں کو بڑا اعتماد تھا بادشاہ پر کہ بادشاہ انصاف پسند ہے، جب بادشاہ انصاف پسند ہو تمام رعایا بھی اطمینان سے رہتی ہے، لیکن اوپر ہی سے قصہ الٹا ہو جائے تو بھائی سب جگہ پر پھیل جاتی ہے الٹی بات۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو اعتماد تھا بادشاہ فیصلہ کرے گا اور حق کا فیصلہ کرے گا۔ یہ عورت جا کے کھڑی ہو گئی، صبح صبح جا کے کھڑی ہو گئی انتظار میں، بادشاہ کی سواری آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی۔ بہرحال آئی بادشاہ کی سواری، بہت دیر کے بعد جب آئی تو بادشاہ پل کے اوپر اپنی سواری سے چوئی چڑھا، یہ بیچ میں جا کے کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے کہنے لگی بادشاہ ایک بات ہے مجھے کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بادشاہ نے کہا سب رک جاؤ، اس عورت کی ہم کو بات سننا ہے۔ چونکہ انصاف پسند تھا بادشاہ، اس نے کہا سب رک جاؤ، اس کی ہم کو بات سننی ہے۔ اس نے کہا کیا کہنا ہے؟ کہا تمہارے سپاہیوں نے میری گائے کو بلا اجازت لے کے قربان کر دیا اور کھا کر پی کر ختم کر ڈالا، میرا گزر بسر، میرے بچوں کا گزر بسر اسی کے دودھ پر تھا، اب میرا شوہر بھی تو نہیں رہا، اب یہ گائے بھی نہیں رہی جس سے کہ میں بچوں کا گزر بسر کر سکوں، یہ تمہارے لوگوں کو سزا دو اور میرا بدلہ مجھ کو چکا دو۔ یہ بھی سن لینا اے بادشاہ، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں آپ اسی پل پر میرا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا اس پل پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ عورت نے کہا اس پل پر آپ میرا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا اس پل پر؟ اس پہ معلوم پل صراط، اس نے کہا اس پل پر کرنا چاہتے ہیں یا اس پل پر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سنتے ہی بادشاہ کی حالت خراب ہو گئی، وہ کپ کپی سے جو ہے کپ کپ کانپنے لگا، پریشان ہو گیا اور کہنے لگا نہیں نہیں، اسی پل پہ فیصلہ کروں گا، اسی پل پہ فیصلہ کروں گا، اس پل پہ نہیں۔ اے عورت تو پورے طور پر اطمینان رکھنا، اسی پل پر فیصلہ کر کے آگے بڑھو۔ اس کے بعد بلایا وہیں کھڑے کھڑے جن لوگوں نے غلط کیا تھا اور ان کو سزائیں دی، اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس عورت کی جو گائے ان لوگوں نے ذبح کر کے کھا لیا ہے اس کے عوض میں میری جانب سے اس کو 30 گائیاں دے دینا۔ اب تو اس کی دنیا چمک گئی، بیچاری ایک گائے رکھی ہوئی تھی، اب تو 30 گائیاں اس کو مل گئی۔ بھائیو ایسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا حال کہ جب اس کے سامنے کوئی بات آئے اسی دنیا میں فیصلہ کر لے، آخرت کے اوپر اٹھا کے نہ رکھے۔ ظلم کا بدلہ قیامت کے دن بڑا سنگین ہوگا اور ظلمات کی شکل میں ہوگا۔ اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔